الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی الہادی الامین۔ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ بھٹکا دے اسے راہ راست دکھانے والا کوئی نہیں، اور اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اس کی پناہ طلب کرتے ہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول اور رہبر ہیں۔ محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، جمعہ کے اس موقع پر آج جس موضوع پر خطاب ہوگا وہ 3 کلمات کے بارے میں، 3 کلمات کے سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ یہ کلمہ کتنی عظیم اقرار اور کتنا عظیم کلمہ ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض۔ سبحان اللہ اور الحمد للہ کا اجر اتنا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ اس سے بھر جاتی ہیں۔ ان کلمات کو ادا کرنے میں 1 سیکنڈ اور 2 سیکنڈز لگتے ہیں۔ اس کا جو اجر بتایا گیا وہ بے انتہا عظیم ہے۔ تو یہ جو اجر بتایا گیا، یہ کلمہ ہے کیا، اس کے معنی کیا ہیں، اور ہم کیا اقرار کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اللہ تعالی پاک ہے۔ یہ اقرار ہے اور یہ اعتراف ہے جو بندے مومن اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتے ہوئے کرتا ہے۔ تو اللہ کی ہستی کو اس طریقے سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ کوئی عیب اور کوئی کمزوری اس کی ذات سے وابستہ نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ ہے اللہ کی ہستی۔ اور دنیا میں خدا کے بارے میں جتنے تصورات ہیں وہ بنیادی طور پر 3 تصورات ہیں۔ ایک تصور ہے شرک پر مبنی۔ شرک پر مبنی تصور یہ ہے کہ آدمی اللہ کو پر یقین رکھتا ہے مگر اس کے ساتھ بہت سے خداؤں کو جوڑ لیتا ہے۔ اس کی ایک بیوی لے کر آتا ہے، اس کا ایک بیٹا بناتا ہے، 2 اور 3 سے سلسلہ شروع ہو کر انگنت انکاؤنٹیبل یہ خداؤں کی دنیا انسان آباد کرتا ہے۔ ہر نفع دینے والی چیز اس کے نزدیک خدا ہو جاتی ہے، ہر نقصان دینے والی چیز کو وہ خدا بنا لیتا ہے۔ اب وہ زمین کا الگ خدا، سورج کا الگ خدا، چاند ستاروں کا، اور صرف یہ چاند ستارے ہی نہیں، کائنات میں موجود اتنے ہستیاں ان کی خداؤں میں شامل ہو جاتی ہے جس کو انسان کاؤنٹ نہیں کرتا۔ تو خدا کے بارے میں ایک تصور بنتا ہے۔ وہ کیسے بنتا ہے انسان کا؟ اتنی بڑی دنیا ہے، اس میں چلنے والے اتنا زبردست نظام ہے، لاکھوں اسپیشیز ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں۔ انسان ان چیزوں کو دیکھتا کہ آخر ایک آدمی چھوٹا سا کام کرتا تو ایک خدا کیا کر لے گا، یعنی خدا کا تصور کسی مخلوق کے ساتھ جوڑتا تو سمجھتا کہ ایک آدمی کہاں یہ کام کرے گا، تو پھر وہ ایسی ساری ضرورتوں کو، عیوب کو، ان سب کو خدا کی ہستی سے جوڑ لیتا۔ اور اس طریقے سے شرک کا ایک تصور ہے جس میں خدا کا وجود آدمی مانتا ہے مگر اس کی صفات کا ادراک نہیں رکھتا۔ یہ ایک ورلڈ ویو ہے جو شرک پر مبنی ورلڈ ویو ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کوئی اس کا ساتھی اور پارٹنر بنے۔
وہ اس بات سے پاک ہے کہ اسے کوئی ضرورت لاحق ہو، جیسے انسانوں کو ضرورت ہے کھانے پینے جینے سانس لینے کی۔ وہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی ہستی اس کے ساتھ شامل حال ہو۔ وہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ کوئی کام کرنا چاہے اور کر نہ سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات کا تذکرہ ہے، وہ پوری صفات کا اعتراف سبحان اللہ جیسے کلمے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ شرک کا تصور اصل میں انسان کو کیسے آتا ہے؟ اس کو خدا کا کچھ تصور ہے مگر اس کی ذات کا صحیح ادراک اور احساس نہیں ہے، یعنی وہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ ہستی کیسی ہے۔ آدمی اس خدا کو پہچاننے کے لیے اس کی مخلوق کو دیکھتا ہے۔ ہر مخلوق میں اس کی ضرورتیں اور حاجتیں ہیں، اس کا ایک وقت وجود ہے، پھر ایک وقت فنا ہے۔ وہ خدا کو اسی طریقے سے سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ مگر خدا کی ہستی وہ ہستی ہے جو سارے عیوب سے پاک ہے، اس نے ساری چیزوں کو وجود بخشا۔ یہ جو سائنس ہم پڑھتے ہیں نا، عام طور پر اسٹوڈنٹس، پروفیسرز، سائنٹسٹ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس دنیا کے بارے میں جو حقیقتیں انسانوں کے سامنے لاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ کائنات بغیر خدا کے ہے۔ سائنس اصل میں یہ بات نہیں کہتی، یہ تصور ہے جو ادنا سطح پر اسٹوڈنٹس اور سائنٹسٹ اور اس کے پڑھانے والے بھی، سائنس کے پڑھانے والے بھی یہ تصور قائم کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ایسا تصور نہیں ہے جو اخذ کیا جائے۔ اور سائنس اپنی پوری ترقی کے ساتھ میں یہ بات ثابت نہیں کر سکتی کہ کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ جو سوال کیا جاتا ہے خدا کا وجود ہے، اسے ثابت کیا جائے، ایگزسٹنس آف گاڈ یقیناً ثابت کیا جاتا ہے، اور وہ مسلم ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے ظاہر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ قرآن مجید کی ایک سورت شروع ہوتی ہے خدا کی ان صفات سے۔ وہ اول ہے، وہی آخر ہے، جب کچھ نہیں تھا تو وہ موجود تھا، جب سب فنا ہو جائے گا تو وہ باقی رہے گا۔ والظاہر والباطن، وہ اتنا ظاہر ہے کہ انسان جب دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے پیدا کی ہوئی ہر تخلیق میں اپنے خالق کا اندازہ، اس کے وجود کا ادراک رکھتا ہے۔ والباطن، مگر ساتھ میں اتنا پوشیدہ ہے انسان اسے دیکھنا چاہے تو نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اتنا ظاہر ہے کہ کائنات میں جس جانب بھی انسان نظر دوڑاتا ہے تو اسے اس ہستی کا جو الہ ہے، جو معبود برحق ہے، جو دا کریٹر ہے، پوری کائنات کو وجود بخشنے والا اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے۔ مگر ساتھ میں الباطن اتنا پوشیدہ ہے انسان یہاں دیکھنا چاہے تو نظر نہیں آتا، یہ اس کی صفت ہے۔ سائنس اپنی پوری ترقی کے ساتھ میں یہ کہیں بھی ثابت نہیں کرتی اور نہیں کر سکتی کہ کائنات خدا کے وجود کے بغیر ہے۔ اس کے لیے کئی چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ بگ بینگ تھیوری کو لے لیں، کائنات وجود میں کیسے آئی؟ بگ بینگ تھیوری اس کا ایک ایکسپلینیشن ہے، کیسا ایک ایکسپلوژن ہوا کائنات میں، اس ایکسپلوژن کے نتیجے میں یہ پوری دنیا وجود میں آئی، اس میں ایٹم سے لے کے گیلیکسیز تک، سٹارز اینڈ سولار سسٹم، یہ سب کچھ، پھر انسان، الگ الگ اسپیشیز، یہ سب کا وجود ہوا۔ کیسے ہوا؟ ایک ایکسپلوژن کے نتیجے میں۔ سمجھیے کہ بگ بینگ کی تھیوری ایک بہت قابل قبول تھیوری ہے، مگر اس پوری تھیوری میں پہلی چیز یہ پروسیس کا ایکسپلینیشن ہے، یہ دا کریٹر کا انکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین، دوسرے پلانٹس،
کائنات میں موجود ہزاروں یہ گیلیکسیز، ملکی ویز، کروڑوں ملکی ویز ہیں. یہ نئے نئے انوینشنز ابھی دنیا میں آئے، ڈسکوریز ابھی انسان ان تک پہنچا ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ دیکھتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کا وجود ہے. یہ وجود میں کیسے آئیں اس کا ایک ایکسپلینیشن ہے. خدا کا انکار نہیں ہے. اس میں اس بات کا کوئی پہلو کہیں سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سب کچھ ایک کرنے والے خالق کے بغیر ہوئی. یہ پروسیس کا ایکسپلینیشن ہے. البتہ بگ بینگ تھیوری سے سب سے پہلی چیز جو رد کر دی جائے گی وہ شرک کا تصور ہے. بگ بینگ تھیوری جس چیز کو سب سے پہلے کہیں اسپیس نہیں دیتی وہ ہے شرک کا تصور. کئی خداؤں کا وجود، خدا کے ساتھ پارٹنرز، اور اس کی وہ پوری صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس سے خدا کو پاک رکھنا، اس سے خدا کو وابستہ کرنا، ان سب کا رد کر دیتی ہے یہ تھیوری. اس کے بعد میں دو ورلڈ ویو ہے جو بچتے ہیں. ایک ورلڈ ویو ہے الہاد کا، انکار خدا کا. جو ماضی میں انسانی علم کم تھا تو الہاد بھی کم تھا. علمی ترقی نے الہاد کو وجود بخشا. انسانی پوری تاریخ میں خدا کے ساتھ شرک جڑا ہوا تھا. اسی کے بعد پیغمبر آئے، انہوں نے خدا کا صحیح تصور اور اس کا صحیح اندازہ اور اس کی صفات انسانوں کو دی. جدید دنیا میں الہاد ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں موجود ہے، مگر بہت کروڑوں لوگ نہیں ہیں اس کے فالوورز. سب سے کم الہاد کو ماننے والے. یہ الہاد وہ تصور ہے جو انکار خدا کا. یہ کائنات سب کچھ اپنے آپ میں بن گئی، انسان بس کا ایک سسٹم ہے، اس کے طریقے سے وجود میں آ رہا ہے. زمانہ ہے جو انسان کو ہلاک کر رہا ہے، اور یہ جو کچھ دنیا ہے بس یہ دنیا ہے. یہ وہ تصور ہے جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، مگر سب سے کم اس ورلڈ ویو کے فالوورز ہیں، اس کو ماننے والے ہیں. اب یہ جو دو ورلڈ ویو بچتے ہیں وہ ورلڈ ویو کیسا ہے یہ دیکھیے. یہ پوری کائنات میں ایک ہارمونی ہے، ایک ہم آہنگی ہے. کیسی ہم آہنگی؟ زمین سے چند چیزوں کا وجود ختم ہو جائے تو پوری اسپیشیز فنا ہو جائیں گی. انسان کی ضرورتیں ایک نہیں دو نہیں لاکھوں ہیں، لاکھوں. ہر ضرورت ایک بہت کیلکولیٹڈ انداز میں زمین پر آ رہی ہے. ایک ایسی ہم آہنگی ہے کہ اچھی پلاننگ اور کرنے والے کے بغیر اس کا کوئی ممکن وجود نہیں ہو سکتا. انسان یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے، یہ اتفاقات سے ہو جاتا ہے. وہ سارے لوگ جو الہاد کے قائل ہیں وہ دنیا میں کسی چیز کا ایگزسٹنس سسٹم کے ساتھ میں، چلیے سسٹم کو ہٹا دیے، صرف ایگزسٹنس کو بغیر کریٹر کے بتا دیں، ایک چیز بھی ثابت نہیں کی جا سکتی. یہاں سسٹم ہی نہیں، ایک اتنا بڑا ہارمونیس سسٹم ہے کہ ہر چیز کا وجود ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور ان سب کی ضرورتوں کو پورا ہونا ہے. یہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ ایک ہستی ہے جو یہ سب کچھ چلا رہی ہے. وہ ہستی کیسی ہے؟ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. العلیم، ہر چیز کا علم رکھتی ہے، کوئی چیز اس کے دائرے علم سے باہر نہیں ہے. الخبیر، ہر بات کا اس کو علم ہے. کالے پہاڑ پر موجود، کالی رات میں کالے پتھر پر چڑھنے والی چونٹی کی ایک حرکت سے وہ باخبر ہے. اور وہ الحکیم ہے، ایسی حکمت اس کے پاس ہے کہ انسان کی ان پوری ضرورتوں کو وہ اس طریقے سے پورا کرتا ہے کہ انسان کا ذہن، اس کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے اس ہستی کے بارے میں. قرآن مجید اس تصور کو، ورلڈ ویو جو شرک پر مبنی ہے، وہ ورلڈ ویو جو الہاد پر مبنی ہے، اس کے مقابلے میں ایک ورلڈ ویو جس کو قرآن پیش کرتا ہے، انبیاء اس ورلڈ ویو کو لے کر آئے اور انسانوں کو سمجھائے، وہ ہے ایک خدا کو ماننے اور اس کی اطاعت کرنے کا تصور. یہ تیسرا ورلڈ ویو ہے. کروڑوں لوگ اس پر چلنے والے ہیں. قرآن مجید اس ورلڈ ویو کو کیسے دلائل کے ساتھ سمجھاتا ہے.
وہ سارے سائنس کے ایکسپلینیشنز اور تھیریز، وہ فیکٹس، ان سب کو ایک طرف رکھیں اور قرآن مجید کی یہ توضیح کو رکھیں، وہ سب اس کو کیسے سپورٹ کرتی ہیں اور اس کی تائید کرتی ہیں، دل و دماغ کو اس کا خائل اور مطیع بناتی ہے۔ دیکھیے سورۃ النمل میں فرمایا گیا، من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کہ بھلائی کس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے ایسے درخت اور باغ اگائے کہ اس کا اگانا تمہارے بس میں نہیں تھا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، ذرا بتاؤ تو بھلا زمین کو رہنے کے قابل کس نے بنایا، اس کے اندر نہریں کس نے جاری کر دی، کس نے پہاڑوں کو سپورٹ کی حیثیت سے یہاں پر رکھ دیا؟ کیا خدا کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے؟ یہ جو سبحان اللہ کا کلمہ کہنا ہے، یہ ایک کلمہ ہے، ایک سیکنڈ میں انسان کہتا ہے، مگر وہ سارے غلط تصورات کا انکار کرتا ہے جو خدا کے بارے میں۔ اس کے ساتھ میں وہ جو پارٹنرز، اس کی بیوی، اس کا بیٹا، کئی سپورٹرز جو انسان بنا لیے ہیں، اور ہر چیز کا ایک الگ الگ خدا بنا کر انسان زندگی گزار رہا ہے۔ سبحان اللہ کا کہنا دراصل وہ سارے غلط تصورات سے اپنے آپ کو آزاد کرنا اور خدا کا صحیح تصور اپنے دل و دماغ میں بٹھانا اور اپنی زبان سے اس کا اعتراف کرنا ہے۔ اور دوسرا کلمہ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ، یہ الحمدللہ کے معنی کیا ہے؟ حمد کے معنی عربی میں دو ہیں، ایک شکر اور ایک تعریف۔ شکر کے لیے عربی میں ایک اور لفظ بھی ہے، الشکر، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ شکر کے لیے شکر کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے، جیسے اردو میں شکر ہے، لیکن قرآن مجید میں وہ شکر کا لفظ بھی چند جگہ پر اور اکثر خدا کی پوری ذات کے ساتھ حمد کا لفظ آیا ہے۔ حمد کا لفظ ایک جامع لفظ ہے جس میں شکر اور تعریف دونوں کا جمع ہے۔ اور آدمی تعریف کس کی کرتا ہے؟ جس کی خوبیاں بے شمار ہوتی ہیں، لاجواب کام ہوتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے، دل جھک جاتا ہے۔ دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں، واقعات دیکھتا ہے آدمی، تعریف کرتا ہے اپنے جیسے لوگوں کی بھی۔ کب؟ جب وہ کوئی کام دیکھتا ہے، کوئی بہت اسپیشل چیز دیکھتا ہے، رزلٹ دیکھتا ہے، کچھ کام دیکھتا ہے تو آدمی تعریف کرتا ہے۔ دوسرے شکر کیسے بجا لاتا ہے؟ جس سے اس کا کنیکشن ہے، یعنی آدمی کسی ایسے تیسرے آدمی کا شکر بجا نہیں لاتا جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ شکر اس کا بجا لاتا جس سے ڈائریکٹلی اس کا کنیکشن ہے۔ خدا کی ذات سے ہمارا کنیکشن صرف تعریف کا نہیں ہے، شکر کا بھی۔ اس نے یہ پوری کائنات کیا خوب بنا دی، ایسی بات نہیں ہے، یہ کائنات تو بنائی کیا خوب، مگر ہمارے اوپر اتنے احسان کیا کہ ہم گن نہیں سکتے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تمہیں جو جو ضرورتیں تھیں وہ اس نے پورا کر دی، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ الحمدللہ کہنا خدا کا وہ اعتراف ہے۔ سبحان اللہ اس کو سارے عیوب سے پاک کرنے کا اعتراف ہے، اور الحمدللہ یہ کلمہ ہے سارے خوبیوں سے اللہ کی ذات متصف ہے، ہر خوبی اس سے وابستہ ہے، یہ اقرار ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کی فضیلت احادیث میں کیسے آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ میزان بھر جاتی ہے۔ جب قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے حساب دے رہے ہوں گے تو زندگی کے وہ پورے نامہ اعمال ایک میزان میں رکھ دیے جائیں گے، انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، تو اس پلڑے میں جو نیکیوں کی وجہ سے جھکا ہوگا
ایک نیکی کا تذکرہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ ہے اپنی زبان سے الحمدللہ کہنا۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ میزان جھک جاتی ہے، پورا بھر جاتی ہے۔ تو یہ 1 سیکنڈ میں ادا ہونے والا ایک کلمہ ہے۔ انسان کیسا اعتراف کرتا ہے، خدا کا تصور کیسے اپنے دل میں بٹھاتا ہے۔ اور تیسرا کلمہ ہے اللہ اکبر۔ اکبر اس میں تفضیل ہے، اللہ کو صرف بڑا ماننا نہیں، سب سے بڑا ماننا۔ یہ سب سے بڑا ہے اللہ، یہ اقرار اور اعتراف ہے جو اللہ اکبر کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں۔ یہ جو اقرار ہے، یہ یاد دہانی اور یہ ریمائنڈر ہے، اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے روزانہ کے سسٹم میں رکھا ہے۔ مؤذن یہی اذان، یہی صدا لگاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دن کے آغاز سے رات کے آغاز تک۔ یہ وہ کلمات ہیں جو پوری دنیا میں گردش کرائے جاتے ہیں۔ خدا کی یاد اور نماز کے لیے بلاوا اس بڑائی کے الفاظ کے ذریعے کیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اعتراف کے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر نماز کے لیے آتے ہیں، وہی یاد دہانی قرآن مجید کی صورتیں ذکر و تسبیحات کے ساتھ اللہ اکبر کے کلمات کے ذریعے امام صاحب کراتے ہیں۔ پھر جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو وہی یاد دہانی ہے جو کرتے ہیں۔ یہ اصل نقطہ ہے جو ایمان کے ساتھ یاد رکھنے کا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سارے غلط عیوب اور غلط صفات سے پاک قرار دیتے ہیں۔ دوسرا، اس کی ذات سے وابستہ ساری خوبیوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اور تیسرا، ہمارا کنیکشن الہ سے، اللہ سے کس طریقے سے ہے، وہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اس سے اعلیٰ اور برتر کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ اور برتر کوئی نہیں ہے۔ اور ہماری حیثیت خلیفہ کی ہے، اللہ کے نائب کی ہے، اس کی فرمانبرداری کی ہے۔ لہذا ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کی پرستش کرنا ہے، اس کے احکام پر چلنا ہے، اس کے دیے ہوئے قانون پر چلنا ہے، اور زندگی گزارنے کا نظام جو اس نے دیا ہے اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اور وہ سارے نظام، وہ ساری اطاعتیں جو خدا کے مقابلے میں ہیں، دنیا میں رائج ہیں، اس وقت دنیا میں جن کا سکہ چل رہا ہے، حکومت اور طاقت کے بل بوتے پر جس نظام اور طرز زندگی کو لاگو کیا جا رہا ہے، آدمی اس سے بیگانہ ہو اور خدائی نظام اس کے قانون کو لانے کے لیے جد و جہد کرے۔ یہ وہ یاد دہانی ہے جو اللہ اکبر کے کلمات سے اذان میں، اللہ اکبر کے ذکر سے نماز میں، تلاوت قرآن کے وقت میں ہم کرتے ہیں۔ مگر ہمارے نزدیک وہ تصور کیسا ہے؟ زبان تو اعتراف کرتی ہے مگر ابھی دل نہیں جھکا ہو، دل نے اس کا اعتراف نہیں کیا۔ زبان اللہ اکبر کہتی ہے مگر قانون کی اطاعت چلتی ہے باطل کی۔ زبان سے اللہ اکبر کا اقرار ہے، نظام زندگی آدمی بخوشی راضی ہے اس پر جو خدا کی بغاوت پر مبنی ہے۔ یہ تو ہم آہنگی کا نام ہے۔ دل جو سوچتا ہے زبان بھی اسی کا اقرار کرے، ہاتھ پیر اس پر عمل کرے۔ تو اللہ کو ایک ماننا اور سب سے بڑا ماننا یہ ہے کہ آدمی دنیا میں یہ جتنے غلط قانون ہیں خدا کے مقابلے میں ہیں، ان کی جگہ پر خدا کا قانون لانے کی جد و جہد کرے۔ یہ مسلمانوں کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ قرآن مجید اس کو فریضہ قرار دیتا ہے، ایمان کی حمیت کا لازمی تقاضا کہتا ہے، اور خدا سے محبت کی لازمی شرط ہے۔ اس لیے کہ ہم ایک طرف اللہ کو بڑا مان رہے ہیں۔ بڑائی کس کی ہوتی ہے؟ جس کی بات پر چلا جائے، جس کے لیے احترام کیا جائے، جس کی بات کے سامنے سر جھکائیں۔ تو ہم سر تو جھکاتے ہیں اللہ کے سامنے، ناک ٹکاتے ہیں نماز میں اس کے سامنے، مگر دل جھکے ہوئے دوسرے سارے قوانین کے سامنے۔
تو آج جو 3 کلمات پہ بات چل رہی تھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بڑے افضل ذکر ہے۔ یہ ذکر چند لمحات میں زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو قیامت میں میزان کو بھر دیں گے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا اجر یہ بتایا گیا کہ زمین و آسمان کی ساری جگہ اس کے ذریعے سے فل ہو جائے گی۔ یہ وہ ذکر ہے جو دل کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیتے ہیں، خدا کی محبت اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کو انسان کے اوپر لازم کر دیتے ہیں۔ ذکر کے یہ جو کلمات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر سنائے اور انسانوں کو بتائے ہیں۔ ایک وہ موقع تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے قریب کا موقع۔ اسلام کا آغاز بہت غربت، آزمائش، پریشانیوں اور تکلیف کے ساتھ میں ہوا۔ ہزاروں صحابہ ہیں جن کی قربانیوں کی ایسی تاریخ ہے کہ پوری زندگی آزمائشوں اور مصیبتوں میں گزری، اور کئی ہزار اسی راستے میں، کئی سو اسی راستے میں جام شہادت پیش کر دیے۔ مگر اس کے بعد میں ایک دور آیا، وہ دور تھا اہل ایمان کے لیے دولت کی فراوانی اور کشادگی کا دور۔ یہ جنگ تبوک کے بعد، فتح مکہ کے بعد اور جنگ حنین اس موقع کا تھا۔ جو وقت تھا ایسے جانوروں کے ریوڑ، اونٹ اور بکریوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تقسیم کرتے تھے۔ سونے کے ڈھیر رہتے تھے، اسے مسلمانوں میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک فریاد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، میں اتنی تھک گئی، ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے میرے جسم کی یہ حالت ہو گئی، آپ مجھے ایک باندی عنایت کر دیجئے۔ ایک فریاد لے کر اپنے حالات اور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ فاطمہ، میں تمہیں اس سے اعلیٰ چیز دوں گا، اور آپ یہ کلمات سکھا کر ان کو لوٹا دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہ کلمات دن میں کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھنا کیا اقرار کرتا ہے، اس پڑھنے کے نتیجے میں اخلاق و کردار کیسے بدل جاتے ہیں۔ اس وقت بدل جاتے ہیں کہ جب بات دل سے نکلتی ہے اور صرف زبان نہیں، دل میں اس کا اقرار اور اعتراف ہوتا ہے۔ ان کلمات کے نتیجے میں آدمی شرک سے پاک ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ ان کلمات کے نتیجے میں دنیا میں غالب الحاد کے نظریے کو آدمی نظر انداز کر کے قرآن کے اس ورلڈ ویو پر چلتا ہے۔ ان کلمات کے نتیجے میں خدا سے ایسا مضبوط کنیکشن ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو کمزور نہیں کر سکتی، اور اس کے نتیجے میں اس کے سامنے عاجزی اور شکر گزاری کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی ہر حال میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، اور دنیا میں ہزار مشکلوں کے باوجود اسلام پر چلنے، خدا اور رسول کی اطاعت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور فہم میں اضافہ فرمائیں، دین کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔